الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سنتے نبی ابو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا در ہو نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا۔ مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام محترم؟ سر میرا نام عابد جاوید ہے۔ تعلیم جی میں نے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ڈی فارمیسی کی ہے۔ اسکول کا نام نیو پالکن پبلک اسکول ہے سر۔ یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ جناب سائی وال غلہ منڈی کا علاقہ ہے، جو ایک مڈل کلاس سے بھی لوئر مڈل کلاس کے رینج میں آتا ہے، اور یہ غلہ منڈی کے سینٹر آف دی ہارٹ ایریا، جو کہ تھانے کے ساتھ کریانہ بازار اور اس کے درمیان میں یہ سچویٹڈ ہے۔ تھک پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور لیکن یہ اس میں زیادہ تر جو رہنے والی کلاس ہے وہ نان افورڈنگ کلاس ہے۔ تو اس کلاس میں جہاں پہ تعلیم کا شاید اتنا رجحان نہیں ہے، اس علاقے میں ہم نے یہ اسکول بنایا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے؟ جی اس حد تک تو اب شعور آتا جا رہا ہے، پہلے تو بالکل نہیں تھا، لیکن اب اس حد تک شعور آتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو اپنے سے جو یہ بیسیکلی مزدوری کرنے والا علاقہ تھا، یہاں پہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تعلیمی شعبوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، بلکہ ریڑھی لگانا یا اس طرح کے دوسرے مزدوری والے کام کرنا تھا۔ لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں اور پڑھ لکھ کے آگے آئیں اور ایسے پروفیشن یا ایسے شعبہ جات میں جائیں جہاں پہ وہ باعزت روزگار کما سکیں۔ تو اس لیے اب وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں بچے آگے کی طرف، لیکن ابھی یہ شعور ڈیولپ نہیں ہوا کہ ان کو کون سی فیلڈ سلیکٹ کر کے دینی ہے، یا ان کے لیے کون سا معاشی روزگار، یا ان کو شروع سے کون سا مشن یا ایم دے کے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اسکول بھیجتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی ہے، اچھا جذبہ ہے، مگر ابھی تک ان میں چونکہ خود تعلیم کی کمی ہے تو وہ والی صلاحیت تو نہیں موجود کہ ان کو شروع سے ہی بچے کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک راہ متعین کر سکیں کہ بیٹا آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے وکالت میں جانا ہے، یا آپ نے اکاؤنٹس والا شعبہ جوائن کرنا ہے۔ لیکن یہ ضرور ان کو پتہ ہے کہ بچہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اچھا قابل انسان بنے گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس اسکول کو؟ ہمارے اسکول کو جناب بنائے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میرا یہ جو اسکول تھا، یہ بیسیکلی جو تھیم تھا وہ میری ایک بڑی بہن ہیں شازیہ، انہوں نے یہ شروع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس ایریے میں تعلیم کا کام ہو۔ پھر اس کے بعد اسی مشن کو لے کے جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری مسز آ گئیں، ان کا نام تھا فوزیہ خان، اور پھر جب میری ان کے ساتھ شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو میں اس کو آگے بڑھاؤں، تو پھر میں نے بھی ان کو اسی سلسلے میں ساتھ جوائن کر دیا۔ یہ جو بلڈنگ جس میں یہ اسکول چلا رہا ہوں یہ میری ذاتی بلڈنگ تھی، تو پھر وہ میں اسکول کو بجائے کرائے کہ میں نے کہا کہ اس کو چلایا جائے، میرے پاس اللہ نے وسائل دیے تھے، تو میں نے یہ پورے کا پورا گھر جو ہے وہ اس اسکول کے لیے مختص کر دیا ہے۔ تو کہاں تک ہے کلاسز؟
یہاں پہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی پرائمری اور ہم نے رجسٹرڈ جو اسکول ہے وہ ہمارا مڈل تک ہے، لیکن ہمارے پاس جو زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ پرائمری حصے تک کے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی بنیاد اس طرح سے مضبوط کر دی جائے کہ اگر وہ بنیادی طور پہ بچہ اچھا پڑھنے لگ جائے گا تو پھر وہ اگلی کلاسز میں اس کو پڑھنے کا خود بخود شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ تعلیم کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آگے چل کے، یہ چونکہ ہم تو پرانا سکول چلا رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، اسی سکول سے پڑھ کے گئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کے ٹیچر لگ چکے ہیں، کئی ایسے ہیں جو وکیل لگ گئے ہیں، اور کئی ایسے بچے ہیں جو ملک سے باہر بھی جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سکول سے وہ جو پرائمری کلاسز میں، اور بہت اچھا لگتا ہے جب وہ بچے ملتے ہیں اور مل کے پھر کہتے ہیں سر یا میڈم السلام علیکم، ہم آپ کے پاس پڑھتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہی سکسیس سٹوری ہے کہ ہم اس سکول میں ایسے لوگوں کو ڈیولپ کر سکیں جو معاشرے کا ایک اچھا پڑھا لکھا کنٹریبیوٹ کرنے والا حصہ بن سکے۔ اچھا محترم، بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، کہ میں دنیا میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ماں باپ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہی معلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی گود سب سے بہترین درسگاہ ہے۔ تو ہمارے ماں باپ کا جو رشتہ ہے بیسیکلی یہ تو ہے ہی استاد والا رشتہ، تو ہم کو اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے کا بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین انسان بنایا ہے وہ معلم بنایا ہے، استاد بنایا ہے۔ تو اگر ہم اور ماں باپ مل کر اس کام میں لگ جائیں کہ ہم نے ایک انسان کو سنوارنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بنائی، ایک انسان کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اگر ہم معاشرے میں اچھے پڑھے لکھے اور باشعور افراد پیدا کریں گے تو ہم پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو بچا لیں گے، اور اگر ہم معاشرے کو لاغر اور کمزور اور جاہل قسم کے لوگ دیں گے تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے ویژن کو، اپنی سوچ کو، اپنے چیزوں کو بڑا کلیئر رکھنا ہے کہ جو ہم ہیں ہم نے اپنے بچے کو اس سے بہتر بنانا ہے، پھر تو ہم اس چیز پہ کما حقہ عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے اس معاشرے کو، جس طرح سے یہ پاکستان چل رہا ہے اسی طرح سے یہ بربادی کا جو رستہ ہے ہم اختیار کریں گے۔ تو تعلیم اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سکول بھیجیں، آپ کے پاس وسائل ہیں اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ تعلیم پہ خرچ کریں۔ آپ کے پاس جو بھی سورس ہے، کھانے پینے پہ، بچوں کی عیاشیوں پہ، آج کل ہمارے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کے لیے تو 200 روپیہ روز کا دے دیتے ہیں، لیکن اس کی تعلیم کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تو ان کو 20 روپیہ بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے خرچ کرنا۔ تو جو کہ ہمیں ایک انسانیت کی، ایک اچھے انسان کی تعمیر کے لیے جو سب سے زیادہ خرچہ کرنا چاہیے وہ اس کی تعلیم میں اس کا حصہ رکھنا چاہیے، بھلے وہ روکھی سوکھی کھا لے لیکن ایک بڑا انسان بن سکے۔